الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله بعثني بالسيف وجعل رزقي تحت ظل رمحي. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الجنة في ظلال الطيور. صدق رسوله النبي الكريم. نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، کہ فقر خانقاہی ہے فقط اندوہ دلگیری. تیرے دین و ادب سے آ رہی ہے بو روحانی، یہی ہے مرنے والی امتوں کا عالم پیری. شیاطین ملوکیت کی آنکھوں میں ہے وہ جادو، کہ خود نخچیر کے دل میں ہو پیدا ذوق نخچیر. یہ مصرع لکھ دیا کہ شوق نے محراب مسجد پر، یہ مصرع لکھ دیا کہ شوق نے محراب مسجد پر. یہ ناداں گر گئے سجدوں میں جو وقت قیام آیا. نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں. محترم حضرات اور نوجوانان اسلام، جب کوئی قوم کسی سے ڈر جاتی ہے اور خوف زدہ ہو جاتی ہے اور اس کا رعب و دبدبہ انسانوں کے دل و دماغ پر چھا جاتا ہے، تو وہ صرف معذرت پیش کرتی ہے، چاپلوسی کرتی ہے اور صرف وہ حق کو چھپانے کی عادی ہو جاتی ہے. ایسا ہی کچھ پچھلی کئی صدیوں سے امت مسلمہ کے ساتھ ہو رہا ہے. جب سے اس کا پرچم گرا ہے، جب سے اس کی عظمت ختم ہوئی ہے، اور جب سے یہود و نصارہ نے اس پہ حلہ بولا ہے، وہ معذرت خواہی کے قصیدے پڑھ رہی ہے اور بار بار یہ کہتی ہے کہ اسلام میں یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، حالانکہ جو ہے اس کو بھی وہ چھپا رہے ہیں.
میں نے قرآن کریم کی جس آیت کو آپ کے سامنے پیش کیا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیت قیامت تک باقی ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر کو بھیج کر اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ لیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعلان کیا کہ اس کتاب کی حفاظت کرنے والے حافظ ہر موڑ پر، ہر صدی میں، ہر قرن میں آپ کو نظر آتے رہیں گے. جس طرح بھی ہم نے جن چند بچوں کے سر پر دستار حفظ باندھی ہے، یہ اس بات کا اعلان ہے کہ قرآن کی حفاظت کاغذ کے پرچوں پر نہیں، قرآن کی حفاظت لکڑی کے ٹکڑوں پر نہیں، قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری نوابوں پر نہیں، قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری بادشاہوں پر نہیں، ایم پی اور ایم ایل اے پر نہیں. قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود لی ہے. لہذا جب نواب انگریزوں کے غلام بن جائیں، جب حکمراں یہودیوں کے تلوے چاٹنے لگے، اور جب بادشاہت یہودیوں کے سامنے سر رگڑنے لگے اور اپنی ناک ان کے سامنے جھکانے لگے اور قرآن کو وہ چھوڑ دیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی ماؤں کو قرآن کی محبت عطا فرمائے گا جس ماں کے پاس اپنے بچے کو چادر میں چھپانے کے لیے بھی کپڑا میسر نہیں ہوگا. ہاں وہ ماں جو سوکھے ہوئے ٹکڑے رات کو بھگوئے گی اور صبح اس سے اپنے پیٹ کی آگ بجھائے گی، ایسی ہی ماں گئے گزرے دور میں اپنے بچے کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری سونپے گی. اور وہ ان جیسے مدرسوں میں، ان جیسے مدارس میں قرآن کی حفاظت کر کے یہ بتائیں گے کہ ایک پروین تو گڑیا نہیں، ایک ساکشی مہاراج نہیں. ان ساکشی مہاراجوں کے ساتھ اگر رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بھی کھڑا ہو جائے اور وہ دین کی تشریح غلط کرنے لگے تو یہ حافظ کہے گا دین وہ ہے جو قرآن مقدس میں آیا ہے، دین وہ ہے جو میرے نبی نے 40 سال کے بعد 23 سال تک مکہ اور مدینہ میں پیش کیا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. مفتی عبدالشہید قاسمی، علماء دیوبند. مجھے حیرت ہوتی ہے، شعیب صاحب سے معذرت، یہ تو کسی اور کا کلام پڑھ رہے تھے، یہ تو کسی اور کا کلام پڑھ رہے تھے. ارے یہودی تو کون ہے ہم سے کہنے والا کہ اسلام کیسے پھیلا؟ وہ ہم سے کہتا ہے کہ اسلام کیسے پھیلا، اور اس دفاع میں آتے آتے ہم نے یہ کہہ دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں تلوار ہی نہ تھی. جس حدیث کو میں نے پڑھا ہے آپ کے واسطے سے علماء کرام کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، محمد رسول اللہ نے کہا ان اللہ بعثنی بالسیف، اللہ تعالیٰ نے مجھے تلوار کے ساتھ بھیجا ہے. سیف کہتے ہیں تلوار کو، اللہ نے مجھے تلوار کے ساتھ بھیجا ہے. وجعل رزقی تحت ذل رمحی، اور میری روزی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیزے کی چھاؤں میں رکھی ہے. ذل کہتے ہیں چھائے کو، چھاؤں کو کہتے ہیں. محمد رسول اللہ میری طرح تیری طرح زکات کے پیسوں سے اپنا گھر نہیں چلاتے تھے. محمد رسول اللہ نے کہا میرا خاندان زکات استعمال نہیں کرے گا، سب کا مجھ پہ حرام، زکات مجھ پہ حرام. لیکن دشمن سے جو علاقہ فتح کیا جائے گا، دشمن سے جو مال چھینا جائے گا وہ مال غنیمت ہے. احلت لیا غنائم، میرے لیے اللہ نے مال غنیمت کو حلال کر دیا ہے. جو دشمن سے کافروں سے مال آئے گا وہ محمد رسول اللہ کا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. اچھا ہمیں بڑا ڈر لگتا ہے کہ اگر ہم یہ کہہ دیں کہ اسلام کے پاس 1450 سال تک تلوار کی قوت رہی،
جس تلوار کی قوت سے وہ چوروں کا ہاتھ کاٹتے رہے، جس تلوار کی قوت سے وہ قاتلوں کے سر قلم کرتے رہے، جس تلوار کی قوت سے وہ یہودیت کو سیدھا کرتے رہے، جس تلوار کی قوت سے وہ عیسائیوں کے یورپ کو فتح کرتے رہے، جس تلوار کی قوت سے وہ سومناتھ کے مندر کو الٹتے رہے، جس تلوار کی قوت سے وہ 800 سال تک ہندوستان کے حکمراں رہے، جب سے تو نے یہ پھینکی ہے اب تیری بیٹیاں ذبح کی جاتی ہیں، اب تیری مائیں تڑپتی ہیں، اب تیری اولادیں تڑپتی ہیں۔ عیسائیت کبھی نہیں گھبرا رہی کہ عیسائیت نے تلوار پھینک کر بندوق استعمال کی، بندوق جب ناکارہ ہوئی تو وہ AK-47 کو لے آیا، AK-47 بھی جب کمزور پڑی تو AK-56 کو لے آیا، AK-56 سے بھی جب اس نے سوچا کہ مقابلہ نہیں ہوگا تو اس نے میزائل بنانا شروع کیے، میزائل کے ساتھ ساتھ وہ بیلسٹک میزائل بنانے لگا، اس نے ہائیڈروجن بم بنائے، اس نے نائٹروجن بم بنائے، اس نے ڈرون طیارے بنائے، اس نے اپاچی ہیلی کاپٹر بنائے، اس نے F-16 بنائے، اس نے B-52 طیارے بنائے، مگر عیسائیت کو کوئی نہیں کہتا کہ ان ہتھیاروں کے بنانے کے بعد عیسائیت کا مادہ کچھ خراب ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں کہا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ہم نے لوہے کو اتارا۔ اللہ نے کیوں اتارا ہوا ہے؟ تو لکڑی اتر جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اگر زمین پہ جنگ مقصود نہ ہوتی تو لوہے کی ضرورت کیا تھی؟ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، جس میں سخت ترین جنگوں کے ساز و سامان موجود ہیں۔ ارے تم یہ بات کہتے ہو، حضرت داؤد علیہ السلام کیا بناتے تھے؟ ٹیکنالوجی ان کے پاس تھی۔ داؤد علیہ السلام اس زمانے پر سینے پہ باندھنے والی زرہ بناتے تھے اور ایسی کڑیاں لگاتے تھے کہ اس وقت ہوئے زمین پر کوئی اس ٹیکنالوجی کو اپنا نہیں سکتا تھا۔ یہ داؤد علیہ السلام کو اللہ نے فن سکھایا۔ وہ شیشہ گری کا فن نہیں، یہی تو علامہ اقبال نے کہا دل توڑ گئی 2 صدیوں سے ان کا غلامی، دل توڑ گئی 2 صدیوں ان کا 2 صدیوں کی غلامی۔ آج میرا نوجوان 2 صدیوں کی غلامی سے دل ٹوٹا ہوا ہے۔ تو ان کو سکھا خارا شگافی کے طریقے، باطل نے سکھایا انہیں فن شیشہ گری کا، باطل نے انہیں شیشہ گری کا فن سکھایا ہے، تو انہیں شیشہ توڑنے کا فن سکھا۔ لہذا ابن تیمیہ علیہ الرحمہ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 چیزوں کو کہا ہم نے نازل کی، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب اتاری اور ایک اللہ نے لوہا اتارا۔ کتاب یہدی، کتاب رہنمائی کرے، اور لوہے سے اس کی مدد کی جائے۔ کتاب یہدی اور سیف ینصر، تلوار اس کتاب کی مدد سے کھڑی ہو تاکہ قاتل دندناتا نہ پھر رہا ہو، تاکہ چور آوارہ نہ پھر رہا ہو۔ اگر اسلام قوت اور طاقت کی بات نہ کرتا اور اس کے پاس طاقت نہ ہوتی تو یاد رکھیے گا جب طاقت کے استعمال کی اجازت نہ تھی تو 13 سال تک مکے میں محمد رسول اللہ کو خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ چابیاں مانگتے رہے مگر چابیاں نہ ملی، منتیں کرتے رہے مگر منت سے چابی نہ ملی، سماجت کرتے رہے، سماجت سے چابیاں نہ ملی۔ کون تھا جو آپ کے اخلاق کی قسمیں نہ کھاتا ہو؟ آپ کو محمد کے بجائے امین کے نام سے پکارا جاتا، آپ کو احمد کے بجائے صادق کے نام سے پکارا جاتا، آپ کو حجر اسود لگانے کے موقع پر اپنا حکم بنا لیا تھا۔ مگر جب محمد رسول اللہ 10,000 کا لشکر لے کر آئے، ابو بکر صدیق کے ہاتھ میں کنواں شام تلوار ہے، حضرت عمر کے ہاتھ میں جگر کو چاک کر دینے والی تلوار ہے، خالد بن ولید کے پاس غزوہ موتا میں رومیوں کے پرخ سے اڑا دینے والی محمد رسول اللہ کی تلوار ہے، حضرت علی کے پاس تو ذوالفقار ہے، ذوالفقار کے معنی ہے 2 دھاری تلوار۔ نعرہ تکبیر، مفتی عبدالسمیع صاحب، علماء دیوبند، نعرہ تکبیر،
صاحب ذوالفقار کہتے ہیں انہیں. تو ذوالفقار ہے کیا؟ یہ پھول کی ٹہنی ہے نا جس سے خوشبو نکلتی تھی، کچھ جس سے خوشبو نکلتی تھی. یہ وہی ذوالفقار ہے جو محمد رسول اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو تحفے میں دی تھی. وہ جو آیا تھا یہودیوں کا بہت بڑا پہلوان جس کا نام مرحب تھا، خیبر کے قلعے کو فتح کرتے ہوئے جب اس نے کہا تھا کہ میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے، کون ہے جو میرے سامنے ٹک جائے؟ تب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا تھا سمتنی امی حیدرا کلیسی غابن کریہ المنظرا. میری ماں نے بھی میرا نام حیدر رکھا ہے، اور حیدر کے معنی ہے جنگل کا شیر. کلیسی غابن، جنگل کا وہ شیر جس کا منظر بہت قریب ہوتا ہے. یہ کہہ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جو زخم لگائی اور لگا کر اپنی تلوار اس کی گردن پر اتاری تو اس کا سر ادھر اور سر ادھر تھا جو 1000 پہلوانوں کے مقابلے پر تھا. یہاں حضرت علی نے آگے بڑھ کر اسے استقبال کیا، پھولوں سے تیرے استقبال کے لیے آیا اور میں خوشبو کے لیے پیش کر رہا ہوں. سنو، آج جب بات آ ہی گئی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک تیر کی وجہ سے 3 لوگ جنت میں جائیں گے. وہاں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ تیر کی وجہ سے 3 لوگ جنت میں جائیں گے. کون کون؟ ایک تیر بنانے والا، ماسٹر آف تیر، انجینئر آف گن. ایک تیر بنانے والا جنت میں جائے گا اور ایک تیر پکڑانے والا جنت میں جائے گا. یعنی ایک اسلحہ چلانے والا، دوسرا قتل ہونے پر اس کو میں دن دینے والا. تو جب مورچے پر کھڑا ہوگا تو میگزین لگانے میں وقت لگے گا نا. تو یہ برابر میں جو ساتھی بیٹھا ہے یہ میگزین اٹھا کر دے رہا ہے. اس نے تیر چلایا، اس نے تیر اٹھا کر دیا. تو ایک تیر بنانے والا، دوسرا تیر اٹھا کر دینے والا، اور تیسرا تیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دشمن کی طرف چلا دینے والا. چاہے وہ تیر نشانے پر لگے یا نشانے پر نہ لگے، تو ایک تیر کی وجہ سے 3 لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کا مستحق قرار دے رہا ہے. آپ کہہ رہے ہو کہ اسلام میں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. یہ اسلام کا تصور کس نے بدلا؟ یہ اسلام کا پیٹرن کس نے بدلا؟ اسی مرزا غلام احمد قادیانی نے، جو انگریزوں کے زمانے میں پیدا کیا گیا، جس کو انگریزوں کے دور میں کھڑا کیا گیا، اور وہ یہ کہتا تھا کہ نہیں، اسلام میں تو قتل کی اجازت نہیں ہے، اسلام میں جنگیں نہیں ہے، اسلام میں یہ کہاں یہ مسلمان نہیں ہے جو انگریزوں کے مقابلے پر اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. اس مرزا غلام احمد قادیانی کے نام سے انگریزوں نے، یہودیوں نے، عیسائیوں نے اتنی کتابیں چھاپی کہ اس کا زہر آج تک پھیلا ہوا ہے، اس کا اثر آج تک پھیلا ہوا ہے. اس کے مسمرزم اور جادو سے آج تک ہم باہر نکل کر نہیں آئے ہیں. وہ تو قبر میں چلا گیا. اب اس کی جگہ میڈیا نے لے لی، اس کی جگہ اخباروں نے لے لی، اس کی جگہ لوگوں نے لے لی، اس کی جگہ ہم جیسے لوگوں نے اختیار کیا اور امت سے یہ کہا کہ نہیں، اسلام میں تو اس کی اجازت ہی نہیں ہے. کیوں نہیں پڑھتے مشکات شریف؟ کیوں نہیں پڑھتے بخاری شریف؟ جب چند حبشی صحابی مسجد نبوی کے اندر مسجد نبوی کے اندر نیزے بازی کی مشق کر رہے تھے. مسجد نبوی میں نیزے کی مشق ہو رہی. حضرت عائشہ کہتی ہے اللہ کے رسول ذرا میں بھی دیکھوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر حضرت عائشہ کی تمنا کو پورا کیا اور کہا میرے کاندھے کے پیچھے کھڑی ہو جاؤ اور دیکھو کہ حبشی صحابہ کس طرح نیزے کی مشق کر رہے ہیں.
کوئی نیزہ باریک سے باریک چیز کے اندر داخل کر رہا ہے، نیزے کی مس ہو رہی ہے، حضرت عائشہ کھڑی رہی۔ روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول اس وقت تک اپنے پیچھے حضرت عائشہ کو کھڑا کیے رہے جب تک حضرت عائشہ کا دل نہیں بھر گیا، جب تک حضرت عائشہ کا من نہیں بھر گیا۔ اور حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے رسول میں بالکل اطمینان سے ان کی کھیل دیکھ کے سیراب ہو چکی ہوں، اب آپ میرے سامنے سے ہٹ سکتے ہیں اور میں آپ کے کمرے میں جا سکتا۔ ہم نے قرآن مقدس کی ان آیات کو فراموش کیا، نتیجہ یہ ہوا کہ دشمن تیاری کرتا رہا اور ہم سے کہتا رہا نہیں تمہارے اسلام میں اتنی گنجائش نہیں ہے، تمہارے اسلام میں گنجائش نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب احد کے میدان میں نکلے ہیں تو احد کے میدان میں پوری سیرت کی تاریخ گواہ ہے کہ آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا کس طرح مقابلہ کیا جائے۔ صحابہ نے کہا باہر رہ کر مقابلہ کریں گے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، اپنے سینے پر آج 2 زرہ باندھے ہوئے، 2 زرہ باندھے ہوئے۔ اور جب صحابہ نے کہا اللہ کے رسول اندر رہ کر بھی مقابلہ کرے تو آپ نے فرمایا کہ نبی جب زرہ باندھ لیتا، نبی جب ہتھیار اٹھا لیتا ہے تو ہتھیار کھول کر نہیں رکھتا، میدان میں ہی مقابلہ ہوگا باہر، چاہے نقصان کتنا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ امت جس کو آسمان سے تلوار چلانے ہی کی بنیاد پر سیف اللہ کا خطاب ملا ہو، ولید بن مغیرہ کا بیٹا خالد جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیف اللہ کا خطاب دیا، ان کا پورا نام خالد سیف اللہ ہے۔ نہیں معلوم امت کے آج نوجوانوں کو، اس لیے کہ وہ ان ہیرو کو اپنا ہیرو سمجھتے ہی کہا ہے۔ ارے تاریخ اسلام پر ایسے ہیرو موجود ہیں، یہ کرکٹ کی پچ پہ کھیلنے والے یہ تمہارے کیا ہیرو ہو سکتے ہیں؟ ہاں ہمارے دامن میں، ہاں ہماری اسلامی تاریخ میں، ہاں ہمارے پاس اسلام کے وہ ہیرو موجود ہیں جن کے نام سے آج پوری دنیا کب کب آتی ہے۔ جب غزوہ موٹا میں کل 3000 اپنے ساتھیوں کو لے کر خالد بن ولید نے جنگ کی کمان اپنے ہاتھ میں تھامی ہے تو حضرت خالد کی خود روایت ہے، اللہ اکبر، خالد کا ہاتھ تھا کہ ایک تلوار لڑتے ہوئے ٹوٹی، جب ایک ٹوٹ گئی تو دوسری ہاتھ میں تھامی، پھر دوسری ٹوٹ کے ٹکڑے ہو گئی تو پھر تیسری تلوار کو اٹھایا، اس کے بھی پرخچے اڑ گئے تو چوتھی تلوار سے چنگاریاں اڑنے لگی اور وہ بھی ریزہ ریزہ ہو گئی تو 5ویں تلوار اپنے ہاتھ میں لی، وہ بھی چورا چورا ہو گئی تو 6ٹھی تلوار اپنے ہاتھ میں لی اور اس سے مقابلہ کرتے رہے۔ 7ویں بھی حضرت خالد کا ساتھ نہ نبھا سکی اور وہ بھی دم توڑ گئی تو 8ویں تلوار ہاتھ میں لی۔ 8ویں تلوار نے بھی کہا خالد یہ تیرا ہاتھ نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ ہے، اس میں کون تلوار ٹک سکے گی؟ 9 تلواروں کے بعد جب تلوار کم پڑی تو خالد بن ولید نے لوہے کا ایک پٹا لیا اور پٹے کو لے کر دشمنوں سے مقابلہ کرتے رہے، یہاں تک کہ 2 لاکھ رومیوں کے مقابلے میں 3000 کو ایسے لڑایا کہ پوری تاریخ اسلام اس پہ ناز کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش اعظم پر جھوم اٹھا اور فرشتوں سے جا کر کہا کسی یہودی کا انعام میرے خالد کو نہیں چاہیے، کسی عیسائی کی طرف سے مبارکبادی نہیں چاہیے، میں اپنے خالد کو آج اس کے ہاتھ کو چومتا ہوں اور نبی سے کہہ دو آج سے خالد کے ساتھ سیف اللہ کا خطاب لگا دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مفتی عبدالسلیم صاحب، علماء دیوبند، نعرہ تکبیر۔ اب جب سے اسے پھینک کر آپ نے چوڑیا بلہ ہاتھ میں لیا ہے اور ثانیہ مرزا کو دیکھ کر کے بیڈمنٹن کے اچھل رہے ہیں آپ، تو اسلام کہاں سے کہاں پہنچ گیا، کہاں پہنچ گیا؟ جب سے کرکٹ کی گیند اپنے ہاتھ میں لی ہے تمہیں تو کرکٹ کی گیند تھما دی اور کہا کہ اسلام
اخلاق سے پھیلے گا. آپ اخلاق پیش کرتے رہیے. جب دشمن سر پہ آ جائے اور کہے اپنی بیٹیاں ہمیں اٹھا کر دو تو کہنا ہاں بھی پیش کرتے ہیں آپ کو, کیونکہ آپ کی خواہشات پورا کرنا ہماری ذمہ داری ہے. جب دشمن سر پہ آ جائے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ قرآن مقدس نے جہاں ہمیں ایک طرف یہ کہا کہ ہم نماز ادا کریں, روزہ رکھیں, زکات دیں, حج ادا کریں, کیوں نہیں پڑھتے قرآن کی آیت کو وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ. اللہ آیت 60 سورہ انفال, حوالہ بھی آپ کو دے رہا ہوں, آیت 60 نمبر کی ہے, سورہ انفال ہے. اللہ اپنے ماننے والوں سے, صحابہ سے, ان سے بڑا ایمان کس کا ہو سکتا تھا؟ ان سے زیادہ اخلاق کے معیار پر کون قائم ہو سکتا تھا؟ ان کی اخلاق کی قسمیں کھائی جا سکتی تھی, مگر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کہا کہ ہاں اخلاق پیش کرو, تلوار بھی ہاتھ میں ہو, لیکن جب تمہارے سامنے معصوم بچہ آ جائے تو تلوار روک لینا اور دنیا کو بتانا کہ ہم بچوں کا قتل نہیں کرتے. جب تلوار تمہارے ہاتھ میں ہو اور کوئی بوڑھا تمہارے سامنے آ جائے تو بوڑھے کا قتل مت کرنا, پھر دنیا کو بتانا کہ اخلاق کے معیار پر ہم قائم ہیں. ہم چاہتے اس بوڑھے کی بوٹیاں کو پھیرتے تھے, مگر ہمارا دھرم, ہمارا ایمان بوڑھے کو مارنے کی اجازت نہیں دیتا. جب میدان جنگ میں کھڑے ہو اور کوئی عورت تمہیں نظر آ جائے تو پھر تم اس عورت کو قتل مت کرنا, اس وقت بتانا کہ ہم اخلاق کے اس معیار پر قائم ہیں کہ ہم دشمن کی عورت کو قتل نہیں کرتے. جب کوئی ہتھیار پھینک دے تو اب اسے قتل مت کرنا, اس لیے کہ اس نے ہتھیار پھینک دیے ہیں. جب کوئی تم پر تمہاری قدرت سے پہلے تم اس پہ قادر ہو جاؤ اور توبہ کر لے تو بتانا کہ ہمارا اخلاق یہ ہے. یہ اخلاق اسی وقت دکھا سکتے ہو جب تم قوت میں ہو, جب تم طاقت میں ہو, جب تم شہر کو فتح کرو. ہاں میرے نبی نے مکہ معظمہ کو فتح کیا. اخلاق 13 سال بھی پیش کیے تھے, وہ ہجرت سے پہلے کے اخلاق تھے. اور جس دن محمد رسول اللہ کی تلواریں دشمن کا خون پی لینے پہ قادر تھی, جس دن علی مرتضیٰ کی تلوار دشمن کے ٹکڑے کرنے پہ قادر تھی, جس دن خالد بن ولید گھاس کی طرح سب کو چھانٹ دینے پہ قادر تھا, جس دن حضرت عمر ابلتے ہوئے خون میں اپنے کوروے بھگونے پر قادر تھا, محمد رسول اللہ نے ایک جملہ کہا, الیوم یوم المرحمہ, آج جنگ نہیں ہوگی بلکہ آج اہل مکہ سے رحم برسایا جائے گا. یہ ہے اخلاق کا مظاہرہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ ایک تیر کو اٹھاتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے الا ان القوۃ الرمی, الا ان القوۃ الرمی, الا ان القوۃ الرمی. پھینکنا ہی قوت ہے. قرآن کہتا ہے تم قوت اکٹھی کرو. اعدوا لهم ما استطعتم من قوة, قوت اکٹھی کرو جتنی کر سکتے ہو, قتل کے لیے نہیں. جب قوت ہوگی تو قتل کی نوبت ہی کہاں ہے. طاقتور سے جنگ نہیں ہوتی, طاقتور سے صلح ہوتی ہے. جب یہ سمجھ رہے تھے اہل مکہ کے محمد رسول اللہ کے پاس طاقت نہیں ہے تو اچھلتے ہوئے شراب کے جام لے کر, شراب کی سراہیاں لے کر ناچنے والے گانے والی پیروں میں گھنگرو باندھ کر باندیاں لے کر گیا تھا ابو جہل کہ اہل مدینہ کی طاقت کتنی سی ہے جنہوں نے ہمارے چند بادیوں کو پناہ دی ہے. شراب کے جام, شراب کے ساغر, ناچنے گانے کے آلے لے کر پہنچا کہ آج ان کا خاتمہ کر کے شرابیں چلیں گی, ڈانس ہوں گے, زنا کاریاں اس کے بعد ہوں گی, لذتیں لی جائیں گی. جب محمد رسول اللہ کے 313 نے ان کے سر الگ کر کے دھڑوں کو زمین پر گرا کے اور
باقی تمام جرنیلوں کو گرفتار کر کے اہل مکہ کو پیغام دیا کہ اب محمد رسول اللہ کے جو دیوانے ہیں ان کے ہاتھ کی گرا کھل چکی ہے، ان کے ہاتھ کے بندھن کھولے جا چکے ہیں۔ سورہ حج کی آیت نے اجازت دے دی ہے اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ اب اللہ نے اجازت دے دی ہے وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین۔ اب اجازت مل گئی ہے کہ اگر دشمن حملہ آور ہو تو اسے چھٹی کا دودھ یاد دلا دینا۔ اب اجازت مل گئی ہے کہ ابو جہل جن ٹانگوں سے چل کر آیا ہے وہ ٹانگیں ہی توڑ دینا، جو دوبارہ گھوڑے پر بیٹھ ہی نہ سکے، جس ہاتھ میں تلوار لے کر آیا ہے وہ تلوار عبداللہ بن مسعود کو ہدیے میں ملے گی، وہ مال غنیمت میں ملے گی۔ سنو، یاد آ ہی گیا تو ابو جہل جس اونٹ پر سوار ہو کر گیا تھا وہ اونٹ مال غنیمت بنا، اور محمد رسول اللہ صلح حدیبیہ پر اس اونٹ پہ سوار ہو کر آئے تھے، اور یہی اونٹ محمد رسول اللہ نے حدیبیہ کے مقام پر ذبح کیا تھا۔ لو دیکھو اہل مکہ، تمہارے سردار کا اونٹ میں نے ذبح کر دیا ہے تاکہ ان کے دل سے خنجر چلے اور ان کے دل کو پتہ چلے کہ ہمارا سردار بھی گیا، سردار کا اونٹ بھی اللہ کے نام پہ ذبح ہوا۔ مفتی عبدالسمیع صاحب، علماء دیوبند، نعرہ تکبیر۔ آگے آئیے، جب تک وہ کمزور سمجھتے رہے، چڑھتے رہے، چڑھائی کرتے رہے، لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 1500 صحابہ کو لے کر حدیبیہ کے مقام پر آئے اور صحابہ کرام میں سے 1500 صحابہ نے موت پر بیعت کر لی، بایعنا علی الموت، جب ایک صحابی نے موت پر بیعت کی اور مکے والوں کو پیغام دیا کہ اگر عثمان رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے ہیں تو یہ 1500 صحابہ موت پر بیعت کر چکے ہیں جو اس صلح میں شریک تھے، انہوں نے خود بتایا کہ ہم نے حدیبیہ کے مقام پر موت پر بیعت کی تھی۔ جب موت پر بیعت ہوئی اور صحابہ کے تیور دیکھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عزم و ارادہ دیکھا تو اہل مکہ میں سے سہیل اور عمرو اور دوسرے لوگ آئے، عروہ آئے اور آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اب صلح کر لیجیے، اب تم اور ہم دونوں کر دیں۔ کب نہیں سنا؟ جب مان لیا کہ اب محمد رسول اللہ سے مقابلہ آسان نہیں۔ 10 سال کے لیے صلح ہوئی، 10 سال کے لیے صلح۔ بظاہر صحابہ کو لگ رہا تھا کہ صلح کی کوئی ضرورت نہ تھی، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ صلح نہیں، یہ فتح ہے۔ اب تک تو مجھے یہ ایک جماعت کہتے تھے، باغیوں کا ایک گروہ کہتے تھے، اب تک مجھے یہ کہتے تھے ایک نیا دین لے کر یہ شخص اٹھا ہے، مگر آج پوری قوت اور طاقت انہوں نے میری مان لی ہے اور سمجھ لی ہے، لہذا میرے صحابہ ان سے صلح کر لو، اللہ کا حکم یہی ہے۔ اس طاقت کو ابھی ذرا اگلے سال کے بعد دیکھنا ہے۔ پہلے جو خیبر میں بیٹھے ہوئے یہودی ہیں ان سے حساب چکتا کرنا ہے۔ صحابہ واپس مدینہ لوٹ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح نازل فرمائی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کر دی۔ اور رسول اللہ نے کہا اور اپنے صحابہ سے مدینہ نہیں خیبر کی طرف سیدھے چلنا ہے۔ اب جب خیبر کی فتح کا نمبر آیا تو جو لوگ منافقین تھے انہوں نے سوچا کہ یہودیوں کا مال ملے گا، مال غنیمت میں تو سونا ملے گا، چاندی ملے گی، باغات ملیں گے، ہیرو جواہرات ملیں گے، ہم بھی ساتھ چلتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا نہیں میرے محبوب، جو صلح حدیبیہ پر تیرے ساتھ موت کی بیعت کر رہے تھے خیبر کی طرف سے وہی جائیں گے، باقی کوئی اور نہیں ہے۔ کیسے فتوحات ہوئی اسلام میں؟ اب ہمیں اشارہ چونکہ آج قرآن اور حدیث کے مطابق کوئی فتویٰ دے تو اسے کوئی نہیں مانتا۔ سب سے بڑا مفتی آج کے دور میں امریکہ کا صدر ہے
اس کا فتویٰ ساری دنیا مانتی ہے. وہ جسے دہشت گرد کہے وہ دہشت گرد، وہ جسے حلال کہے وہ حلال، وہ جسے ناجائز کہے اسے ناجائز. سنو مسلمانوں، اس کے فتوے کو اپنی جوتی کی ٹھوکروں میں رکھو، اور 1400 برس پہلے جو فتویٰ آیا ہے اسے مانو. دنیا کے قلم بک سکتے ہیں، قلم خریدے جا سکتے ہیں. قرآن و سنت کے مطابق جو فیصلہ آیا ہے. کیوں؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، جب افغانستان کے مسلمان اور افغانستان کی دھرتی پر پہنچ کر پوری دنیا کے اکا دکا مسلمان جو ساری دنیا سے افغانوں کی مدد کے لیے گئے تھے، جب روس سے جنگ چل رہی تھی 1979 سے لے کے 1989 تک پورے 10 سال تک روس سے مقابلہ افغانیوں کا ہوتا رہا، اور افغانیوں کی سرزمین پر عرب بھی آئے. عرب سب سے زیادہ افغانیوں کی سرزمین پر آئے، جنہوں نے اپنی بہنوں کی پکار پہ لبیک کہا، جنہوں نے بوڑھوں کی آہوں پر آ کر اپنے کانوں کو رکھ کر ان کی مدد کی. مگر اس وقت چونکہ امریکہ روس کے خلاف تھا، اس لیے افغانستان میں لڑنے والے مجاہدین کہتا ہے. ان کو افغان مجاہدین کہا گیا کہ نہیں؟ سب نے کہا. جلال الدین حقانی اسلام کا مجاہد، احمد شاہ مسعود اسلام کا مجاہد، پیر نبی محمدی اسلام کا مجاہد، یہاں تک کہ حکمت یار اسلام کا مجاہد، یہاں تک کہ عبدالرب رسول سیاف اسلام کا مجاہد. یعنی جو افغانستان میں پہنچا وہ غازی کہلایا، جو وہاں قتل ہوا وہ شہید کہلایا، اور روس سے لڑتے ہوئے افغانی قوم مجاہدین کا مرکز کہلائی. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کا سب سے بڑا مفتی خاموش بیٹھا تھا، سب سے بڑا مفتی چپ بیٹھے ہوئے تھا، لہذا عربوں نے بھی ان کو افغان مجاہدین کہا، پاکستان نے بھی افغان مجاہدین کہا، جو رشیا کے ساتھ نہ تھے ان سب نے افغان مجاہدین کہا. لیکن جب جنگ کا پانسا پلٹا اور روس کے ختم ہونے کے بعد 4 سال کے بعد، تقریباً 3-4 سال کے بعد، جب وہاں اسلامی انقلاب آیا اور وہاں کے علماء نے یہ کہا کہ روس کو ختم کرنے کے بعد مقصد تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام کا نفاذ. جب تک وہ نافذ نہیں ہوتا 16 لاکھ شہید ہمیں پکارتے رہیں گے، یہ دھرتی ہمیں آواز دیتی رہے گی. جب وہاں اسلامی شریعت کا نفاذ ہو گیا 1994 میں، تو دنیا کا سب سے بڑا مفتی کہنے لگا کہ دنیا کو دہشت گردوں سے خطرہ ہے اور افغان دہشت گردوں کی منڈی بن چکا ہے. لہذا جب 2001 میں امریکہ اپنے 42 اتحادیوں کو لے کر افغانستان پہ اترا تو کل تک یہ مجاہدین تھے، پھر اس کے بعد یہ دہشت گرد کھڑا تھا. اور سب نے کہنا شروع کر دیا کہ اسلام میں دہشت گردی نہیں ہے. یہ کہاں سے آ گیا؟ اسلام میں تو ہے ہی نہیں. کون کہتا ہے کہ اسلام میں ہے؟ یعنی جب دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد چند مظلوموں کو ختم کرنے کے لیے آیا، صرف ان کی بنیاد یہ تھی کہ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون کا نفاذ ہوا، وہاں سے شرابیں بند کر دی گئی، وہاں ہر بہن بیٹی کو پردے رکھنے کے لیے لازمی قرار دے دیا گیا، جہاں خسخس کی کھیتی کو ختم کر کے منع کر دیا گیا، جہاں دوپٹے سروں پہ ڈال دیے گئے، جہاں اسلام کی شریعہ کا نفاذ کیا گیا. تو اب یہ امریکہ سے مقابلہ کرنے والے ان پورے 15 سالوں میں ساری دنیا کے دشمن قرار پائے. اب انہیں کوئی مجاہد کہنے کے لیے تیار نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ رئیس المفتی کا فتویٰ آ گیا نا. سوچو مسلمانوں، یہ مجلسیں محض دل لگی کے لیے نہیں بلکہ دنیا کس مقام پر جا چکی ہے یہ غور کرنے کی ضرورت ہے. ایک طرف پوری دنیا ہم سے یہ کہتی ہے کہ دنیا میں جمہوریت ہے، کسی کا گلا نہیں گھوٹا جا سکتا، ہر ایک کو اپنی بات کہنے کا حق ہے، ہر ایک کو اپنی داستان سنانے کا حق ہے. تو امت مسلمہ کو بھی تم حق کیوں نہیں دیتے کہ وہ اپنی بات کہے اور وہ دنیا سے یہ سوال کرے اور وہ دنیا سے یہ پوچھے کہ ان کو کس نے حق دیا کہ یہ مسلمانوں کو دہشت
دہشت گرد قرار دیں جبکہ وہ مسلمان اپنی دھرتی پر تھے. کوئی بتائے تو صحیح کہ کوئی ایک افغانی اس نے دنیا کی کوئی 1 انچ زمین کسی سے چھینی ہو, اس نے ایک پہاڑ کسی سے چھینا ہو, اس نے ایک ٹکڑا کسی سے چھینا ہو, اس نے کسی دشمن کے علاقے میں جا کر کچھ کیا ہو, مگر یہ کون ہے جو 13 اور 14 سال سے ان کے پہاڑوں کو توڑ ڈالا, ان کے بچوں کو اٹھا لیا, ان کے علماء کو جیلوں میں بند کر دیا, ان کے قرآن کو ٹارگیٹ کیا گیا, 42 ملک خون کی ندیاں بہاتے رہے, خون کے دریاؤں میں لاشیں تیرتی رہی, گوانتانامو میں جیل میں قرآن گٹر میں ڈالا جاتا رہا, قرآن پہ فاحشہ عورت کو جوتیاں لے کر کھڑی ہو گئی اور پنجروں میں بند مظلوم مسلمانوں نے یہ کہا ہمارے ٹکڑے کر دو, اگر ہم سے تمہیں ناراضی ہے ہماری کالیں ادھیڑ دو, اگر ہم تمہارے مد مقابل ہیں ہماری خون کی ایک بوند نکال کے آگ کے شوروں پر ڈال دو, مگر ہمارا دل اس طرح مت جلاؤ کہ تم قرآن پہ کھڑے ہو جاؤ. ہم بارشوں میں بند ہیں, ہم پنجروں میں قید ہیں, ہم لوہے کی سلاخوں میں بند ہیں, ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں مگر ہم اپنی قرآن کو برداشت نہیں کر سکتے. ان بیچاروں کو کوئی تدبیر نہ سوچی تو آپس میں یہ مشورہ کیا کہ بھوک ہڑتال پر بیٹھ جاؤ, 8 دن تک 10 دن تک مہینوں تک کچھ نہیں کھانا ہے, نہ پانی پیئیں گے نہ کھانا کھائیں گے, یہاں تک کہ جب موت ہماری ہو جائے گی اور دنیا کا میڈیا کسی وقت تو آئے گا ہی صحیح, ایمنسٹی انٹرنیشنل کبھی تو آئے گا, پھر یہ خبر جائے گی کہ محمد کے غلاموں نے اپنے قرآن کی توہین برداشت نہ کی اور قرآن کی حفاظت کے لیے دھوپ سے دم توڑ دیا, تو کم سے کم مسلمانوں کو تو شرم آئے گی. یہ طریقہ احتجاج اختیار کیا تو قرآن محفوظ ہوا. بتاؤ ان کا کیا قصور تھا, مگر انہیں آج تک کہا جاتا رہا نہیں یہ تو دہشت گرد ہے, جبکہ انہوں نے کوئی دہشت گردانہ کارروائی نہیں کی. 24 دسمبر 1979 کو روس ان کی سرزمین پر داخل ہوا تو آخر وہ کیا کرتے جس کی بہن اٹھا لی گئی اور ہیلی کاپٹروں میں اس پوری بستی پر ہیلی کاپٹر گھومتا رہا, اور ہیلی کاپٹر سے پہلے ایک چادر زمین پر گری, پھر بہن کے کپڑے زمین پر گرے, اور اس کے بعد منظر بیان کرنے کے قابل نہیں ہے. بھائی پہ کیا گزری, بہنوں پر کیا گزری, بیٹیوں پر کیا گزری, اور تھوڑی دیر کے بعد نچا ہوا جسم جو لہو لہان تھا, زبان باہر نکلی ہوئی تھی, اور وہ لاش زمین پہ گر کے یہ کہہ رہی تھی کہ مجھے بے آبرو بھی کر دیا گیا اور مجھے قتل بھی کر دیا گیا. سنو وہ غیرت مند قوم اگر انسان تھی تو اسے کیا کرنا چاہیے تھا, کیا اسے اپنی بہنوں کے ساتھ جینے اور مرنے کی قسم نہیں سکھانی چاہیے؟ نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. مدارس عربیہ, مدارس عربیہ, مفتی عبدالسمیع صاحب. اے مسلمانوں, وقت آ گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جب راضی ہوگا, جب دل سے غیر اللہ کا خوف نکل جائے گا, جب دل سے غیر اللہ کی محبت نکل جائے گی, جب دل سے غیر اللہ کا ڈر نکل جائے گا, تب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آئے گی. ہاں مسلمانوں, آپ سے پوچھتا ہوں, ساری دنیا میں ہم پوچھتے ہیں, اس ملک میں رہنے والوں ہمیں غلط نہ سمجھو, ہم روئیں گے, تم بتاؤ تمہاری ایک پہاڑی چھینی, تمہارا کوئی ایک ٹکڑا چھینا, تمہاری ایک کوئی عورت قید میں ہے, تمہاری کوئی ایک بیٹی کسی ظالم کا نشانہ بنی. ہاں ہماری بیٹیاں آج بھی قید میں ہیں, ہمارے علماء آج بھی قید میں ہیں, ہماری بہنیں آج بھی ان کی قید میں ہیں. تمہیں کیا پتا, تمہاری تو ایک بیٹی بھی دشمن کے قید میں نہیں ہے, انہوں نے ہماری سرزمین پہ قبضہ کیا. بتاؤ اہل عراق کا کیا قصور تھا, 1990 سے پہلے اہل عراق کا کیا قصور تھا, عراق کی ماؤں کا کیا قصور تھا, عراق کے بیٹوں کا کیا قصور تھا, عراق کے حکمراں کا کیا قصور تھا. جب 2003 میں وہاں امریکہ اپنے ہتھیاروں کے ساتھ داخل ہوا, پوری دنیا سے یہ کہا کہ صدام حسین زہریلے ہتھیار بنا رہا ہے,
کیمیکل ہتھیار بنا رہا ہے، راسائنک ہتھیار بنا رہا ہے، بایولوجیکل ہتھیار بنا رہا ہے، ہم اسے تحت نحت کر دیں گے۔ اقوام متحدہ اس کا جائزہ لے گی، کبھی اس بہانے کبھی اس بہانے گئے۔ اسرائیل کے پاس ایٹم بم، اس پر دنیا کو کوئی اعتراض نہیں۔ جرمن کے پاس ایٹم بم، اس پر کسی کو کوئی غم نہیں۔ چائنا کے پاس ایٹمی ہتھیار، مگر اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ پاکستان کے پاس ایٹمی ہتھیار، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ہندوستان کے پاس ایٹمی ہتھیار، اس کے پاس کوئی پابندی نہیں۔ یہ اہل عراق کا کیا قصور تھا کہ بہانہ بنا کر وہاں گئے، اور جب وہاں آبادیاں رون ڈالی، جب وہاں خون کے دریا بہا ڈالے، جب وہاں معصوم گیس سے چھنی کر ڈالے، تو دنیا کو یہ بتا دیا کہ یہ تو محض ایک دھوکہ تھا، ایک بھی ہتھیار صدام کے پاس نہیں تھا۔ کہیں سچائی نہیں ہے، مگر چونکہ اس نے کہا کہ ہاں ہے، تو اس کے سارے غلاموں نے کہا کہ ہو، جو کچھ ہو رہا ہے وہ صحیح ہو رہا ہے۔ سب نے یہی کہا، کیونکہ وہ ہے دنیا کا، وہ جسے دہشت گردی کہے وہ دہشت گردی۔ فلسطین پر بمباری ہوتی رہے، وہ دہشت گرد نہیں ہے۔ سیریا میں بیٹھا ہوا بشر الاسد، اس کی پشت پر کھڑی ہوئی پوری ایرانی حکومت، اس کے ساتھ ملا ہوا حزب اللہ، یہ امت مسلمہ کا قتل کرتے رہے، 4.5 لاکھ مسلمانوں کا قتل ہو جائے، مگر یہ دہشت گرد نہیں ہے، یہ دہشت گرد نہیں ہے۔ افغانستان میں قتل عام ہو، اسے کوئی دہشت گردی نہیں کہتا۔ مصر میں رابعہ ادویہ مسجد نمازیوں سے جلا دی جائے، لاشوں پر ٹینک چڑھا دیے جائے، اسپتالوں پر بم گرا دیے جائیں، اور ہاسپٹل میں معصوم بچوں کو زندہ بموں سے جلا دیا جائے، یہ دہشت گردی نہیں ہے۔ اس لیے کہ امریکہ اسے دہشت گردی نہیں کہہ رہا، اسے یہود و نصارا دہشت گردی نہیں کہہ رہے، یہ ہرگز دہشت گردی نہیں ہے۔ اے میرے عزیزوں اور دنیا والوں، سنو، دنیا کو بتاؤ، روئے زمین پر ایک بھی ناحق خون بہانے والا دہشت گرد ہے۔ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جس نے ایک ناحق کسی بندے کا خون بہایا، اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا۔ لیکن جب یہ مناظر دیکھ کر اٹھ کھڑے ہوئے اہل عراق، اہل شام، اہل یمن، صحابہ کی اولادیں جب اٹھی، اے بھارت میں رہنے والوں، تم نے دیکھا کیا ہے؟ تم جب ایک کارگل کی پہاڑی کے لیے اپنے لاکھوں نوجوان برباد کر سکتے ہو، قتل کرا سکتے ہو، مورچوں پر بیٹھ سکتے ہو، تمہارا آئین یہ ہے، تو محمد رسول اللہ کے غلام جنہوں نے اپنے نبی کو 27 مرتبہ میدان جنگ میں زیور سجاتے ہوئے دیکھا ہے، جنہوں نے اپنے نبی کی سیرت میں 99 جنگوں کو مسکراتے ہوئے دیکھا ہے، جن کا نبی کمانڈر ان چیف غزوہ احد میں اپنے زخم کھا رہا ہے، اپنے دانت شہید کرا رہا ہے، اپنے چچا کے 13 ٹکڑے کرا کر عزم حوصلے کا ثبوت دے رہا ہے، جن کا نبی اپنے شہر کی حفاظت کے لیے خندق میں کھود کر زمین سے پانی نکال رہا ہے، جن کا نبی غزوہ تبوک کے موقع پر چمچلاتی ہوئی دھوپ میں پکی ہوئی کھیتیوں کو چھوڑ کر مدینہ کی حفاظت کے لیے 62 سال کی عمر میں نکل رہا ہے، جن کا نبی محمد رسول اللہ مدینے کی حفاظت کے لیے غزوہ خندق میں، ہاں وہی نماز جس کی فضیلت ابھی آپ سن رہے تھے، 4 نمازوں کو قضا کر دیتا ہے۔ ظہر کی نماز چھوڑ دی محمد رسول اللہ نے اور اپنے صحابہ سے کہا دشمنوں کو نشانہ لیتے رہو، عصر کی نماز کا وقت آیا، محمد رسول اللہ نے کہا نماز قضا کر دو، دشمن خندق عبور کرنے والا ہے، مغرب کا وقت آیا، میرے نبی نے کہا میں بھی مورچے پر ڈٹا ہوا ہوں، تم بھی مورچے پہ ڈٹ جاؤ، نماز بعد میں قضا کر لیں گے۔ مغرب کی نماز بھی چھوڑ دی، عشاء کی نماز قضا کی، اور امت کو یہ پیغام دیا کہ نماز سے، روزے سے بھی بڑھ کر ایک فریضہ ہے، جس فریضے کو اسلامی جنگ کہا جاتا ہے، جس فریضے کو اسلامی ریاست کا دفاع کہا جاتا ہے، اس
دفاع میں اگر یہ موقع آ جائے کہ ہتھیار لگا کر بھی دشمن نماز نہ پڑھنے دے تو تمہارے نبی نے جس نے پوری زندگی میں کبھی ایک نماز بھی قضا نہیں کی ہے، جس نے یہ کہا ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو نماز جان کر چھوڑ دے اس نے کفر کیا ہے، وہ نبی غزوہ خندق پہ 4 نمازیں چھوڑ کر مدینے کا دفاع کر، اس کے دیوانے اپنی زمین کا دفاع نہ کریں گے، اس کے غلام اپنی بیٹیوں کی حفاظت نہ کریں گے، اس کے چاہنے والے جب کل عیسائیوں کی بیٹیوں کے سر پہ دوپٹہ یورپ میں رکھ کر آئے ہیں تو وہ سرزمین عراق اور شام میں اپنی بہنوں کے سروں پر دوپٹہ کیوں نہیں رکھیں گے؟ جب کل انہوں نے سندھ کی سرزمین پر راجہ ظاہر کی جیلیں محمد بن قاسم بن کر 17 سال کی عمر میں توڑ ڈالی تھی اور یہ کہا تھا کہ ابھی بغداد میں، ابھی کوفہ و عراق میں مسلمانوں کا حکمراں موجود ہے، دنیا کے آخری کنارے پر کوئی شخص بھی ہماری بیٹیوں کو گرفتار نہ کرے، وہ 17 سال کا نوجوان محمد بن قاسم اپنی بہنوں کو جیل سے آزادیاں دلا کر اسلام کی تاریخ لکھ چکا ہے، تو کیا وہ قوم جس نے یوسف بن تاشفین کو پیدا کیا ہے، کیا وہ قوم جس نے صلاح الدین ایوبی کو تکریت میں پیدا کیا ہے، اور تکریت کو پتہ کرنے کا خواب دیکھنے والوں، اب تکریت صلاح الدین ایوبی کے بیٹوں کے ہاتھ میں ہے، وہ صلاح الدین جس نے تمہیں شکست دے کر مسجد اقصی کو آزاد کرایا تھا، آہا یہ تکریت صدام حسین کا بھی وطن ہے اور صلاح الدین ایوبی کا بھی وطن ہے، یہ وہی سرزمین ہے جہاں سے کربلا سے تازہ خون کی بہاریں آج بھی آ رہی ہیں، جہاں علی اصغر کا خون آج بھی امت کے بچوں کو آواز دے رہا ہے کہ جب بھی کوئی یزید سخت شاہی پر بیٹھ جائے تو خاندان نبوت کا اسوہ تمہارے لیے نمونہ ہے، تمہارا کام نکل جانا ہے، تمہارا کام تیروں کے سامنے اپنے سینوں کو پیش کر دینا ہے اور یہ کہہ دینا ہے، یہ کہہ دینا ہے دشمن سے کہو تو چاہے اپنا سرکش چاہے تو دوبارہ بھر لائے، اس طرف ہزاروں سینے ہیں، اس طرف اگر ہے تین مفتی عبدالسلیم صاحب علماء تکبیر۔ اے عزیزو، ہم بتائیں گے دنیا کو، دنیا کی قوموں کے پاس اگر نیپولین ہے، کسی کے پاس مسولینی ہے، کسی کے پاس ہٹلر ہے، کسی کے پاس چھترپتی شاہ جی مہاراج ہے، تو ہمارے پاس صلاح الدین ایوبی ہے، ہمارے پاس خالد بن ولید جیسا اسلام کا شیر و سپہ سالار ہے۔ اے دنیا والوں، تم یہ سمجھتے تھے کہ جنگ کی بنیاد پر تم اسلامی سرزمین کو رون ڈالو گے اور محمد رسول اللہ کے غلام اپنی سرزمینوں کی حفاظت نہ کر سکیں گے، اپنی زمین تم سے نہ لے سکیں گے؟ بالکل لیں گے۔ یہ وہی ہیں جنہوں نے کل جزیرۃ العرب کو تم سے آزاد کرایا تھا، جب میرا نبی قرآن لے کے مکہ میں آیا تھا، جب غار حرا سے نکلا تھا تو اس وقت بھی تمہارا قبضہ تھا۔ اے ایرانیوں، تم عراق پہ اور یمن پہ قابض تھے، اور رومیوں تم ملک شام پہ قابض تھے، مگر محمد رسول اللہ کے دیوانوں نے تم سے شام چھڑا لیا، تم سے عراق چھڑایا، تم سے قادسیہ میں تو اوقاف بتائی، اور پھر تمہیں رونتے ہوئے تمہارے کسرا کے محل میں داخل ہوئے، یمن تم سے چھڑایا، اور رومیوں تمہیں اتنا کھٹیڑا کہ تم اس دنیا میں جا کر دبک گئے، اس دنیا میں جا کر چھپ گئے، لیکن محمد رسول اللہ کے غلاموں نے کشتیاں بنائی، انہوں نے گھوڑے سجائے، انہوں نے رسول اللہ کی فرمان کے مطابق اپنے گھوڑوں کو پالنا نہ چھوڑا۔ میرا نبی کہہ کر گیا ہے جب وہ گھوڑے کی پیشانی پہ ہاتھ پھیر رہے تھے، اللہ نے گھوڑے کی پیشانی میں قیامت تک کے لیے خیر لکھ دی ہے، یہ خیر تیری پیشانی میں ہے، اس لیے کہ تجھے پالنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ وہ دن آیا کہ 29 مئی 1453
1955 کو محمد رسول اللہ کا ایک اجمی دیوانہ ترکوں کا ایک بیٹا محمد فاتح بن کر اس دنیا میں داخل ہوا اور تمہارے قلعے کی سب سے اعلیٰ فصیل پر تمہارا پرچم جو لہرا رہا تھا اسے زمین پر پھینک کر وہ پرچم لہرایا جس پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا. جو کچھ ہو رہا ہے اسی کے لیے تو میرے نبی نے خبر دی ہے, اسی کے لیے میرے نبی نے پیغام دیا ہے. اب ہم کہتے ہیں اب آتے کیوں نہیں جائزہ لینے کے لیے؟ اب آؤ نا. صدام کو تو بیچارے کو کھاتے ہوئے تھے کہ آج یہ والا گھر دکھا, آج وہ والا یہ دکھا, وہ دکھا, وہ دکھا, اب یہ والا میزائل نشٹ کریں گے, اب وہ نشٹ کریں گے. اب آنا آتا کیوں نہیں؟ کیوں اپنے ایجنٹوں کو آگے کھڑا کر رہا؟ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ان تعودوا نعود, اگر تم پلٹ کر آؤ گے تو ہم پھر پلٹ کر آئیں گے. واللہ اشد باسا واشد تنکیلا. یہ روئے زمین پر مسلمانوں یاد رکھو یہ اسلام اور کفر کی جنگ ہے, یہ عقیدہ توحید اور عقیدہ تسلیث یعنی عیسائیت کی جنگ ہے. یہ جنگ یہود و نصارا اور اس کے ایجنٹ مجوسیوں کے درمیان ہے. اسے یہ مت سمجھیے کہ یہ مسلمانوں کی آپس کی لڑائی ہے یا چند سیاسی شعبدے بازی ہے. میرا نبی کہہ چکا ہے کہ قرب قیامت یہی وہ مقام ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام کے دیوانوں کو کھڑا کرے گا. تمہیں بہت شوق تھا امریکیوں لڑنے کا, تمہیں بہت شوق تھا میدان جنگ میں کودنے کا, تمہارا پالا جی کب پڑا تھا محمد رسول اللہ کے دیوانوں سے. اب دیکھو نا وہاں بیعت پھر شروع ہو گئی اور اس سرزمین پر اللہ کے دیوانوں نے صلح حدیبیہ کی یاد کو تازہ کر دیا ہے. محبت المعاص افرا کے بیٹے آج پھر نکل کر وہ بیعت کر رہے ہیں جس بیعت سے تم لڑپ جاتے ہو. تم شراب کے لیے لڑتے ہو, تم عورتوں سے زنا کاری کے لیے لڑتے ہو. یہ محمد رسول اللہ کے غلام جنت کی طرف کے لیے لڑتے ہیں جنہوں نے بیعت کی. اور بیعت کے الفاظ سن لو, دوبارہ دنیا پھر سے جان رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں بایعنا علی الموت, ہم موت پر بیعت کرتے ہیں اور اس بات پر بیعت کرتے ہیں کہ عرب کے لن نولی الدبر, ہم کبھی پیٹھ نہیں پھیریں گے حتی نلقى اللہ, یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کرنے, حتی ندخل الجنہ, یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے. یا آؤ یاتی اللہ الفتح, یا اللہ تبارک و تعالیٰ فتح ہمیں دکھا دے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا. اے میرے عزیزوں, جب مسلمانوں نے نبی کی سنت پر عمل کیا اور وَأَعِدُّوا لَهُمْ پر عمل کیا تو آج آپ نے دیکھا کہ یہی زمانہ تھا پچھلا سال. اب مئی اور جون کا مہینہ تھا کہ دنیا موصل کی فتح دیکھ رہی تھی, تکریت کی فتح دیکھ رہی تھی. ایک سال گھوم کر آیا ہے کہ عراق کے سب سے بڑے صوبے الانبار کے شہر رمادی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرچم اسلام لہرا دیا ہے. اور فضاؤں میں یہ آواز گونج رہی ہے کہ انشاءاللہ محمد کے دیوانوں کا اگلا مرحلہ بغداد, کربلا اور سامرا ہوگا. مفتی عبدالسلیم صاحب اب پتہ چلے گا ان زناکاروں کے بیٹوں کو کہ روحانیت کیا ہوتی ہے. جب تک قرآن زندہ ہے تم ہمیں دھوکہ نہیں دے سکتے. اور لاکھ قادیانی پیدا کرو, لاکھ تم اپنے ایجنٹ پیدا کرو. تم مصر کی یونیورسٹی خرید سکتے ہو, تم عربوں کے قلم خرید سکتے ہو, مگر ساری دنیا کو نہیں خرید سکتے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا, کل تک یہ حدیثیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی تھی. یمن کی سرزمین پر انور الاولسی شہید علیہ الرحمہ کہتے تھے کہ آج سے 20 سال پہلے میں رسول اللہ کی حدیث پڑھتا تو میری عقل جواب دے دیتی تھی کہ عراق میں اللہ کا لشکر کہاں سے آ جائے گا جہاں کمیونسٹوں کی حکومت ہے. میں دیکھتا تھا کہ شام میں کیسے انقلاب آ جائے گا جہاں کمیونسٹوں کے تابع داروں کی حکومت ہے.
رافضیوں کی حکومت ہے، یمن سے دین کو مددگار کہاں مل جائیں گے مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا، مگر جب 2006 میں شیخ ابو عمر البغدادی علیہ الرحمہ کو ان کو جب امیر بنایا گیا، دولت اسلامیہ کا جب ان کو امیر بنایا گیا تو انور الدولہ سے تڑپ اٹھے اور تڑپ کر انہوں نے کہا کہ 20 سال کے بعد میں اپنے نبی کی حدیث کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، عراق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کے ذمہ دار کھڑے کر دیے، میں اب یمن میں دیکھ رہا ہوں کہ یمن عدن ابین میں اسلام کے مددگار کھڑے ہیں، اور میرا دل کہتا ہے کہ شام کی سرزمین پر بھی انقلاب آ کر رہے گا۔ یہ حدیث میں نے سنائی ہے، پھر آپ کو سنائے دیتا ہوں، میرا نبی کہہ چکا ہے اور نبی کی زبان سے نکلی ہوئی بات اٹل اور امت ہے۔ آپ نے فرمایا سترون اجنادن ستجدون اجنادن، ان قریب تم لشکر دیکھو گے۔ 1945 میں اقوام متحدہ بنا کر یہودی سمجھتے تھے کہ مسلمانوں کے لشکر کہاں سے آ جائیں گے، ہم نے ان سے قوت چھین لی ہے، ہم نے ان سے طاقت چھین لی ہے، جو ہے وہ ہمارا ممبر ہے، ناٹو کا ممبر ہے، ان کی فوج ہماری فوج ہے، ترکی کی فوج ہماری فوج ہے، سعودیہ کی فوج ہماری فوج ہے، جارڈن کی فوج ہماری فوج ہے، پاکستانی فوج ہمارے اشاروں پر ناچنے والی ہے۔ امت مسلمہ بے دست و پا ہے، مگر میرا نبی کہہ چکا تھا جندم بالعراق، ایک لشکر عراق میں ہوگا، وہ جندم بالشام، اور ایک لشکر سیریا اور شام میں ہوگا، وہ جندم بالیمن، اور ایک لشکر یمن میں ہوگا۔ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ لشکر کہاں سے آئیں گے، مگر 2015 میں اپنے نبی کی حدیث کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لو، سیریا میں ایک لشکر کھڑا ہو گیا، عراق میں لشکر کھڑا ہے، اور یمن میں لشکر کھڑا ہوا ہے۔ جب صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول، میں جب وہ وقت پاؤں کہ ایک لشکر عراق میں ہو اور ایک سیریا میں ہو اور ایک یمن میں ہو تو میں کہاں جاؤں؟ میرے آقا نے کہا فَلْيُلْحِقْ بِالشَّامِ، تو شام کی جگہوں کو پکڑ لینا، اور اگر شام میں نہ جا سکے تو یمن میں پہنچ جانا۔ آج ان اسلام پسندوں کا مرکز الحمدللہ ثم الحمدللہ شام کا علاقہ ہے، شام کا شہر بسرا ہے، عراق اور یمن نہیں ہے، بلکہ مرکز سینٹر پوائنٹ رقہ بنا ہوا ہے۔ وہ جانتے ہیں، انہوں نے کہہ دیا ہے، تمہیں ہم بتا رہے ہیں، ان کو معلوم ہے، اس لیے انہوں نے جو اپنی میگزین نکالی ہے انگریزی میں جس کا نیا ایڈیشن آیا ہے اس کا نام ہی داوت ہے۔ کیا ہے؟ داوت۔ اور داوت ملک شام کا ایک شہر ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا مقابلہ بنو اسفر سے داوت میں ہوگا، جہاں ان کے 80 جھنڈے ہوں گے۔ ابھی تو 62 لے کر آئے ہو، محمد رسول اللہ کے غلام منتظر ہیں، ابھی پورے نہیں ہوئے، 80 تک آؤ گے، اور داوت کی طرف وہ اتر چکے ہیں۔ میگزین بھی داوت سے نکالا ہے، ان کا ایک بچہ تمہیں پیغام دے رہا ہے، موعدنا وموعدکم داوت، تمہارا ہمارا مقابلہ داوت میں ہوگا، تم اترو گے داوت میں ضرور۔ داوت میں تیاریاں ہو چکی ہیں، جہاں محمد رسول اللہ نے کہا کہ تم اس لشکر کو شکست دے کر رہو گے، تم ان کو ختم کر کے رہو گے۔ اس لیے محمد رسول اللہ کے غلاموں نے داوت کی طرف بڑھنا شروع کر دیا ہے۔ یہ انقلاب خود نہیں آیا، یہ میرا مولا لے کر آیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب اپنے نبیوں کی سرزمین کو، وحی کی سرزمین کو، ابراہیم کی سرزمین کو، میرے نبی کی سرزمین کو، سلیمان کی سرزمین کو، عیسیٰ ابن مریم کی سرزمین کو بتوں سے پاک کرنا شروع کر دیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب وہاں مرکزیت کو قائم کر دیا ہے۔ اور سنو، جس لفظ کو تم سننا نہیں چاہتے تھے، جہاں سے شروعات کی تھی حبیب اللہ صاحب نے، اللہ نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہم زمین میں انسان کو خلیفہ بنانے جا رہے ہیں۔
مسلمان بننا آیا ہی اس لیے ہے کہ وہ خلیفہ بنے، اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ زمین پہ خلافت قائم کرے۔ فرشتوں نے یہی تو کہا تھا کہ تسبیح پڑھنے کے لیے ہم ہیں، تیری تسبیح پڑھنے کے لیے ہم ہیں۔ تو اللہ نے کہا ہاں وہ تو مجھے پتا ہے کہ میری تسبیح تم بھی پڑھتے ہو، سورج بھی پڑھتا ہے، چاند بھی پڑھتا ہے، زمین کے ذرات پڑھتے ہیں، کوہ افسار پڑھتے ہیں، سمندر کا ایک ایک قطرہ پڑھتا ہے، ہر چرند پرند میری تسبیح پڑھ رہا ہے۔ تسبیح پڑھوانے کے لیے میں انسان کو پیدا نہیں کر رہا، میں تو اپنا نظام نافذ کرنے کے لیے بھیج رہا ہوں۔ جاعل فی الارض خلیفہ، تسبیح کے لیے تو فرشتے ہوتے ہیں۔ اس لیے علامہ اقبال نے کہا نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیر، کہ فقر خانقاہی ہے فقط اندوہ دلگیری۔ بات ختم کر رہا ہوں، بہت زیادہ ہو گیا، دعا کا وقت ہے۔ اس لیے عبداللہ بن مبارک جو بہت بڑے محدث بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، چوٹی کے عالم بھی ہیں، ایک تسبیح پڑھنے والے عابد اور زاہد ولیوں کے امام فضیل بن عیاض جو خانہ کعبہ میں تسبیح پڑھتے ہیں، جو حرمین کے اندر تسبیح پڑھ رہے ہیں، ان کو قرآن کی آیت لکھ کر بھیجتے ہیں اور چند اشعار لکھ کر بھیجتے ہیں۔ پڑھنے والوں پڑھ لینا، قرآن کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ، اے ایمان والو صبر بھی کرو اور دشمن کے مقابلے پر ثابت قدم بھی رہو۔ ورابطوا، یہ رابطوا کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، صبر کرو۔ صبر تو یہ کسی نے چانٹا مار دیا تو وہ بھی نہیں صبر کر لیا میں، چلو یہ صبر۔ اور صابروا کیا ہے؟ دوبارہ صابروا اور کیا مطلب؟ بھئی جب صبر کہہ دیا صبر کرو تو پھر کیوں کہا جا رہا ہے صابروا؟ اب آپ کی سمجھ نہیں آئی۔ پہلا والا صبر ایک طرف سے ہوتا ہے، اچانک جا رہے تھے کہ کوئی حادثہ پیش آ گیا تو صبر ہی کریں گے، کانٹا چپ گیا، ٹھوکر لگ گئی، چیل گوشت کا ٹکڑا اٹھا کر لے گئی، بچہ گم ہو گیا، یہ سب صبر کرنے کی چیزیں ہیں۔ موبائل گر گیا، ظاہر صبر ہی کرنا پڑے گا۔ صابروں کا مطلب ہے دونوں طرف سے، کہتے ہیں نا قاتلو، دونوں طرف سے قتال، دونوں طرف سے جب مقابلہ ہو، یہ کہاں پر ہوگا؟ وہ بھی لڑ رہا ہو یہ بھی لڑ رہا ہو، دونوں طرف سے ہو جبھی تو صابرو ہوگا۔ لہذا جب میدان جنگ میں کھڑے ہو تو پیٹ پھیر کے مت بھاگو، صابرو، جمے رہو، ڈٹے رہو، صابرو ورابطو۔ رابطو کیا ہے؟ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ بھی تو حکم ہے اللہ کا۔ رباط کہتے ہیں سرحد پر پہرے داری کو، رباط رابطو، جس علاقے پر قبضہ کر لو، جہاں تک اسلامی سلطنت کا آخری کنارہ ہے، اس کی ایک بالغ زمین بھی دشمن کو جانے مت دینا۔ ورابطو، یہی وہ رباط ہے جس کے لیے قرآن نے کہا ہے کہ گھوڑے پالو سرحدوں کی حفاظت کے لیے، اسی جگہ پر پہرے دینے کا وہ ثواب ہے جو اللہ کے رسول نے کہا ہے لَغَضْبَةٌ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا۔ اس سرحد پر پہرے دینے کا وہ ثواب ہے جو پوری دنیا ایک پڑھنے میں رکھی جائے اور یہاں اس کا ثواب ہو۔ اس میں تحریف مت کرو کہ کوئی سنیما ہال کے پکچر ہال پہ کھڑا ہو اور سائیکلوں کی پہرے داری کر رہا ہو تو کہتا مجھے ثواب مل رہا ہے، پہرے داری کرتا رہا ہوں۔ ارے بھائی سائیکلیں چور چرا کے نہ لے جائیں، سنیما ہال میں لوگ اندر گئے ہوئے ہیں تو ان کی سائیکلوں پہ پہرے داری کر رہا ہوں، لہٰذا یہ ثواب تو مجھے مل جائے، مجھے رات مل جائے۔ ہاسپٹل میں سائیکلوں کا ٹھیکہ لے رکھا ہے اور وہاں پر رات کو جاگ رہا ہے، پھر کہے کہ وہ آیا تو ہے کہ جو بھی پہرے داری کرے میں سائیکلوں کی پہرے داری کر تو رہا ہوں، لہٰذا یہ ثواب مجھے مل جائے گا۔ یہ ثواب تجھے کہاں سے مل جائے گا؟ وہ ثواب اسی عمل پر ملے گا جو ثواب اللہ کے رسول نے بتایا ہو۔ لہذا اگر ایسے کام چل جایا کرتا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو اپنے باپ کو محبت کی نظر سے دیکھ لے ایک حج کا ثواب ملے گا، تو حج کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ابا کو دیکھتے گا، ایک پیسہ بھی خرچ نہیں ہوگا، روزانہ 100 تو آج تو ہوئی۔ کیسی تعریف کہ نہیں اس کے برابر تو ثواب مجھے یہی مل جاتا، بیٹھے بیٹھے مجھے یہی مل جاتا ہے۔
کیسے مل جائے گا؟ ہرگز نہیں مل سکتا۔ تب فضیل بن عیاض کے پاس اس آیت کی روشنی میں خط لکھا عبداللہ بن مبارک نے اور شعر کہے اور کہا یا عابد الحرمین لو ابصرتنا لعلمت انک فی العبادۃ تلعب۔ اے حرم میں عبادت کرنے والے، اے کعبہ کا طواف کرنے والے، اے کعبہ کے جلووں سے اپنی آنکھوں کو منور کرنے والے، اگر تو ہمیں دیکھ لے تو اپنی عبادت کو کھیل اور تماشا سمجھے۔ طواف میں کیا پریشانی ہے؟ طواف کرو گندم پیو، طواف کرو ٹھنڈا گرم دونوں پانی رکھے ہوئے ہیں، گرم پیو ٹھنڈا پیو، واٹر کی وہاں پر کولر کے کولر رکھے ہوئے ہیں، ادھر گرمی لگی تو ایئر کنڈیشن میں آ کر کے بیٹھ جاؤ، انتہائی چیز ایئر کنڈیشن لگا ہوا ہے، اس میں کیا پریشانی ہے؟ تب عبداللہ بن مبارک نے کہا کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو رات کے اندھیرے میں رو کر کے اپنے آنسوؤں سے وضو کرتے ہیں، لیکن اے دیکھنے والے ہمیں آ کر دیکھ، ہم دشمنوں سے میدانوں میں جب مقابلہ کرتے ہیں تو اپنے خون میں نہا کر کے غسل کرتے ہیں، اور ہمیں رسول اللہ کی یہ خبر پہنچی ہے کہ ہمارے گھوڑے کی ٹاپ سے اڑنے والا جو گرد و غبار ہے وہ اگر ہماری ناک کو لگ جائے گا تو جہنم کا دھواں حرام۔ روایات میں آتا ہے کہ عبداللہ بن مبارک نے جب یہ خط پڑھا تو چیخیں نکل گئی، ہچکیاں بن گئیں، واہ عبداللہ مبارک تو نے سچ کہا۔ ظاہر ہے کہ اللہ نے پیدا ہی انسان کو خلافت کے لیے کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام زمین پر قائم ہو، اس لیے داؤد علیہ السلام کو اللہ نے کہا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، ہم نے آپ کو زمین کا خلیفہ بنایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ محمد رسول اللہ کے وصال کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ بنائے گئے۔ ابھی رسول اللہ کا جنازہ نہیں پڑھا گیا، ابھی آپ کو دفنایا نہیں گیا، ابھی آپ کو کفنایا نہیں گیا، ابھی آپ کو غسل نہیں دیا گیا کہ حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت کر لی گئی، ابھی ابو بکر صدیق کی وفات نہیں ہوئی کہ آخری ہچکیاں ہیں، بے ہوشی ساری ہے۔ حضرت عثمان غنی کو بلایا اور بلا کر وصیت لکھوا رہے ہیں کہ میں اپنے بعد خلیفہ کو نامزد کرتا ہوں، ابھی لکھوا رہے تھے کہ بے ہوشی ساری ہو گئی کہ حضرت عثمان نے یہ سوچا کہ ایسا نہ ہو کہ اسی بے ہوشی میں آپ کا انتقال ہو جائے اور امت بن خلیفہ کے کسی جھگڑے میں پڑ جائے، تو اس جگہ جہاں وہ نام لکھوانا چاہتے تھے حضرت عمر کا نام لکھ دیا۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جب ہوش آیا کہا کیا وصیت لکھی؟ وصیت کو جب پڑھا تو حضرت عثمان نے کہا کہ میں نے آپ کو جب بے ہوشی میں دیکھا تو آپ کے بغیر ہی عمر کا نام لکھ دیا۔ ابو بکر مسکرا اٹھے کہ تو نے بہت اچھا کیا، میں عمر کا نام ہی لکھوانے والا تھا کہ ابھی دنیا نہیں چھوڑی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نام ضبط کر کے چلے گئے۔ حضرت عمر کے جب خنجر لگا اور دنیا نے ان کو قتل کرنا چاہا تو سمجھ لیا کہ اب آخری وقت ہے، تو 6 لوگوں کا پینل بنا کر یہ وصیت کر کے گئے کہ 3 راتیں گزرنے کے بعد 4تھی رات نہ گزرے، مشورہ صرف 3 دن تک کرنا، 3 دن کے بعد 4تھی رات نہ گزرے کہ اپنا خلیفہ بنا لینا، ان 6 لوگوں میں سے کسی کو منتخب کر لینا۔ 3 رات گزرنے کے بعد مشورے کے بعد عبد الرحمن بن عوف نے حضرت علی سے کہا اے علی تم غم نہ کرنا، تم ناراض مت ہونا، میں نے لوگوں کی رائے لے لی ہے، جتنے لوگ عثمان سے متفق ہوئے تمہارے نام پر نہیں ہوئے، ہاتھ بڑھایا اور حضرت عثمان کو خلیفہ تسلیم کر لیا۔ پھر لشکر آئے، پھر قبیلوں کے سردار آئے اور 12 سال تک حضرت عثمان غنی خلافت کا فریضہ انجام دیتے رہے۔ امت میں یہ اتنا اہم فریضہ تھا کہ امت بن خلیفہ کی زندگی نہیں گزار سکتی تھی۔ تاتاریوں کے زمانے میں صرف 1 مہینے کے لیے امت خلیفہ سے محروم ہوئی تو امت کے نوجوان روتے تھے، مؤرخ تڑپتے تھے، لکھنے والے اپنی کتاب کو لکھتے تو کہتے ہائے افسوس کہ 1 مہینہ ہونے کو ہے، ہم بن
خلیفہ کی زندگی گزار رہے ہیں، ہائے ہمارا کوئی خلیفہ نہیں۔ اللہ کے رسول کی حدیث کا کیا ہوگا جس میں آپ نے کہا ہے من مات علیہ فی عنقہ بیعۃ، جو اس حال میں مرا کہ اس کی گردن میں خلیفہ کی بیعت نہ تھی، ماتا میتۃ جاہلیہ، وہ جاہلیت کی موت مرا۔ امت جب تڑپی، امت جب روئی تو ظاہر بیبرس نے مصر میں تاتاریوں کو شکست دے کر 1 مہینے کے بعد ہی ایک عباسی شخص کے ہاتھ پر بیعت کی اور بیعت کر کے یہ کہا کہ امت کو جاہلیت کی موت نہیں مرنے دیں گے، بلکہ امت کی گردن میں خلیفہ کا تغاضا اور بیعت ہوئی۔ آج میرے دوستو 3 مارچ 1924 کو خلافت ختم ہوئی اور 90 سال تک امت بن خلیفہ کے رہتی رہی۔ جہاں کسی نے اعلان کرنا چاہا تو ٹاور توڑ اس پہ حملے کر دیے گئے۔ لینن کے جھنڈے جس نے اٹھائے اسے نوازا گیا، جس نے مارکس کے جھنڈے اٹھائے اس کے ہاتھوں میں ہاتھ پھول دے دیے گئے۔ جب مولانا ابوالکلام آزاد خلافت کے لیے لکھ رہے تھے تو مولانا ابوالکلام آزاد کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں پہنا دی گئیں، جیل کی سلاخوں میں ڈال دیا گیا۔ اور جب مولانا ابوالکلام آزاد نے کہا اب کب تک جھیلوں، قوم بھی ساتھ نہیں آ رہی، اور گاندھی جی سے ہاتھ ملایا تو مولانا ابوالکلام آزاد کو رامپور سے MP بنا دیا گیا اور وزارت تعلیم کا قلم بھی دے دیا گیا۔ آج ان کے نام کے چرچے ہیں، لہذا وہی دیوانے پوری روئے زمین پر جنہوں نے اللہ کی شریعت کو نافذ کرنے کا نعرہ لگایا، چاہے وہ شیشان میں امام شامل رحمت اللہ علیہ ہو اور چاہے وہ فلسطین کی سرزمین پر شیخ احمد یاسین ہو اور چاہے وہ ڈاکٹر عبداللہ افسام ہو اور چاہے وہ اسامہ بن لادن ہو اور چاہے ان کے ساتھیوں میں اور دیگر لوگ ہوں، شیخ عمر عبد الرحمان ہو، جنہوں نے یہ کہا کہ ہم اللہ کی شریعت کو زمین پہ نافذ کریں گے، ان کا خون حلال کر دیا گیا۔ ان پہ نہ کوئی رونے والا، ان پہ نہ کوئی ان کے زخموں کو مرہم دینے والا، لیکن ان دیوانوں نے بھی جیل کی سلاخوں کے اندر رہ کر کوئی قرآن کا حافظ بن گیا۔ ابو مصعب زرقاوی اردن کی جیل میں پہنچا، 20 ناخن اس سے نکال لیے گئے، مگر باہر فلسطینی خون تو نے اس وقت قرآن حفظ کیا اور قرآن حفظ کر کے یہ کہا کہ اب اس امت کی تقدیر ہم اپنے خون سے لکھیں گے، قلم سے نہیں۔ تاریخ اب ہم روشنائی اور کمپیوٹر سے نہیں بلکہ اپنے خون سے لکھیں گے۔ جب دھرتی عراق میں داخل ہوا تو امریکہ کو چیلنج کر کے کہا، آج اس کی آواز صحراؤں میں گونج رہی ہے۔ اس نے اسی وقت کہہ دیا تھا امریکہ تو نے چنگاری عراق میں چھوڑی ہے، مگر یہ چنگاری ضابط تک پہنچے گی، ملک شام تک پہنچے گی، اور اپنے نبی کے فرمان کے مطابق ہم اس چنگاری سے مجھے وہاں چلا کے یہ 2003 میں کہا تھا، اور آج 2015 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روئے زمین پر لفظ خلافت کا اعلان کرا ہی دیا۔ دشمنوں تمہیں برداشت ہو یا نہ ہو، اللہ 1400 سال پہلے کہہ چکا ہے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہ اللہ کے چراغ کو اپنے منہ سے بجھانا چاہیں گے، واللہ متم نورہ، لیکن اللہ اپنے چراغ کو روشن کر کے رہے گا، ولو کریہ الکافرون، چاہے تمہیں کتنا ہی ناگوار گزرے، تم نے تو یہ طے کر لیا تھا کہ خلافت کو ختم بھی کریں گے اور دوبارہ قائم نہیں ہونے دیں گے، لیکن امت نے بھی یہ طے کیا تھا کہ اس وقت کی خلافت کو بچائیں گے، اسے تو نہ بچا سکے کیونکہ وہ خلافت راشدہ نہ تھی، مگر تقریباً 90 سال کے بعد جو اب خلافت آئی ہے وہ خلافت بنو امیہ کی نہیں، وہ بنو عباس کی نہیں، وہ عثمانی ترکوں کی نہیں، وہ خلافت راشدہ ہے جس کو نافذ کرنے والے قرآن و سنت کے حامل ہیں، وہ ہیں جو مسجد نبوی
کے مصلی پر کھڑے ہو کر نماز پڑھانا جانتے ہیں، وہ ہیں جو میدان عرفات میں اچھا خطبہ دے سکتے ہیں، وہ ہیں جو کسی مسجد کی نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں، جو اللہ کی شریعت کے علاوہ کسی سے کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے، جنہوں نے اعلان کر دیا ہے لا نتکلم، قطر میں کوئی آفس نہیں کھولا جائے گا، جنیوا میں کوئی میٹنگ نہیں ہوگی، لا نتکلم الا بالقوہ، اور صرف قوت سے بات ہوگی، لا نتکلم الا بالبنات، اب عباس طاقت اور قوت سے ہوگی، اس لیے کہ دنیا قوت کی زبان سمجھتی ہے، طاقت کی زبان سمجھتی ہے۔ ہاں وہی دور دوبارہ لوٹ کر آیا ہے جب صحابہ کسرا کے محل میں پہنچ کر رستم اور سارا کے سامنے کھڑے ہو کر تین باتیں رکھتے تھے، یا تو اسلام قبول کر لے، اسلام قبول کیا تو تو ہمارا بھائی ہے، اسلام قبول نہیں کرتا تو تجھے جزیہ دینا پڑے گا، اور اگر اسلام سے بھی سر اٹھاتا ہے اور جزیہ بھی نہیں دیتا تو اٹھا تو اپنی تلوار اور ہم تیرا مقابلہ کرتے ہیں۔ آج الحمدللہ ثم الحمدللہ اتنے بڑے علاقے پر، جتنا برطانیہ کا علاقہ ہے، لبنان سے 5 گنا بڑا علاقہ ہے، جہاں عیسائیوں نے، جہاں یزیدیوں نے صحابہ کے دور کی طرح، عمر ابن خطاب کی طرح یہ کہا کہ اجلاس مارو ان کمینوں کو، ہم تو اسلام کی چھاؤں میں سب رکھتے ہیں اور جزیہ لے کر ہم اسی ملک میں رہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ بس میرے عزیزوں، جو رسول اللہ نے وعدہ کیا تھا وہ ہو چلا اور اب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو فیصلے کر لیتا ہے وہ راتوں سے نہیں رکتے، جو دن کے آنے کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو راتوں سے نہیں رکتا۔ اللہ نے ایسی ہی شروعات کی ہے۔ اللہ چاہتا تھا کہ پوری زمین پر ایسا بھی کوئی ٹکڑا ہو جہاں میرا حکم نافذ ہو، وہ حکم نافذ ہو چکا ہے، بس ہم اس فتح سے، اس خوشی سے خوش ہو جائیں اور یہود و نصارہ کے فتووں پروپیگنڈوں اور ان کے علماء سو کی حرکتوں سے اپنے آپ کو باز رکھیں۔ بس انہی الفاظ کے ساتھ اپنی بات ختم کی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔